الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 37ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی نشستوں سے قیامت کی بڑی علامات کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارا موضوع یاجوج ماجوج کا عروج ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں اس قوم کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین جس وقت ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ شکایت کی کہ یاجوج ماجوج زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کیا یہ نبی ہیں یا فرشتے، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا ہے۔ آپ کو جس وقت اس قوم نے یاجوج ماجوج کے فساد کا بتایا تو آپ نے انہیں یہ کہا کہ تم لوہے کے تختے جمع کرو۔ لوہے کے تختوں کو جوڑا، آگ جلا کے انہیں سرخ کیا۔ جس وقت سرخ ہو گئے، جل گئے، تو آپ نے اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا پھیلا دیا۔ اب یاجوج ماجوج اس کو پھلانگ نہیں سکتے، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ ایک قوم ہے جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کی حیت چپٹی ہوئی ناک ہے، بعض کے مطابق ان کا قد دراز اور بعض کے مطابق ان کا قد پست ہے۔ یہ دیوار کہاں ہے؟ مفسرین نے مختلف آراء قائم کی ہیں۔ کثیر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بحر اسود کے شمال مشرق میں اور کیشیا کے شمال میں بحر خرزر کے پاس یہ دیوار موجود ہے۔ بعض مفسرین نے اور آراء بھی دی۔ تمام لوگوں نے اپنی تحقیق جو انہوں نے قرآن و حدیث سے سمجھی اس کا اظہار کیا۔ ہم پر یہ ایمان لانا واجب ہے کہ یہ قوم موجود ہے، یہ قرب قیامت میں نکلیں گے، آئیں گے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب جو تفصیلات بیان نہیں کی گئیں، مفسرین نے مختلف آراء کے ساتھ انہیں بیان کیا۔ یقیناً بعض مفسرین کی رائے درست ہوگی، بعض مفسرین رائے قائم کرنے میں خطا کی طرف گئے ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ موجود ہیں، جس طرح جنت اور دوزخ ہے، ہم نے دیکھی تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا موجود ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا۔ اب ہم پر ایمان ہے کہ اسے ماننا ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ کے محبوب اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ قوم بھی موجود ہے، کدھر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ بخاری شریف میں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جس وقت سرکار نے ان کا ذکر کیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرمائی، ہاں تم نے دیکھا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت زینب بنت جاش ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتے ہیں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام
تشریف لائے، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ میرے آقا نے فرمایا عربوں کے لیے ان کے شر میں ہلاکت ہے، قریب آ چکا ہے وہ وقت، یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو شہادت والی انگلی سے ملایا، جو سوراخ بنتا ہے اس سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ حضرت زینب بنت جاش کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی ہم نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہلاک ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، جب خواصت عام ہو جائے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کا ذکر کیا کہ یہ لوگ روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، زبان سے چاٹتے ہیں یا انگلیوں سے کھرچتے ہیں، جیسے بھی اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس وقت بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم کل کریں گے۔ دوسرے دن جس وقت وہ واپس آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے بہتر ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرمائے گا انہیں باہر نکالنے کا، اس وقت ان کے سردار کی زبان پہ جاری ہوگا انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ دوسرے دن جس وقت وہ آئیں گے تو جس حالت میں دیوار کو چھوڑ کے گئے ہوں گے اسی حالت میں موجود ہوگی، وہ اس کو توڑ کے باہر نکل آئیں گے۔ ان کی نسل بڑھ رہی ہے، جس وقت نکلیں گے تو بہت کثرت کے ساتھ نکلیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کثرت کا ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حدیث میں دجال کا ذکر کیا، دجال کے قتل کے بعد اس کا ذکر کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ اب آپ کوہ طور پہ اپنی قوم کو لے کے چلے جائیں، کہ ایک ایسی قوم آ رہی ہے آپ جس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے جس وقت کوہ طور پہ پہنچ جائیں گے تو یاجوج ماجوج نکلیں گے اور تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پہلا سرا بحیرہ تبریہ کے پاس پہنچے گا، جو ایک دریا ہے یا سمندر ہے، 10 میل اس کی چوڑائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت اس کو منہ لگائیں گے تو پی جائیں گے۔ اس قوم کا دوسرا حصہ جس وقت اس جگہ پہنچے گا تو وہ کہے گا کبھی یہاں دریا یا سمندر یہاں پانی ہوتا تھا اور اب یہاں پانی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں گھومیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، کھیتیاں کھا جائیں گے، دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس وقت بیت المقدس کے پاس حمر پہاڑ کے پاس پہنچیں گے تو یہ کہیں گے کہ اب ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے، ان سے جنگ کریں گے۔ آسمان کی طرف تیر اچھالیں گے، وہ تیر جس وقت واپس آئے گا تو خون آلود ہو کے آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ کوہ طور پہاڑ پہ ہوں گے، یہ ان کا محاصرہ کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت کسی کے پاس ایک بیل کی سیری کا ہونا 100 دینار ہونے سے بہتر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب ان کے لیے دعا مانگیں گے، بدعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا کیڑا ان کی حلق میں پیدا کرے گا جو ان کو کاٹے گا اور یہ سارے ایک ہی دم صبح کے وقت فوت ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائیں گے نیچے ہر طرف گندگی اور خباثت پھیلی ہوگی، بدبو پھیلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کی مانند لمبے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور اٹھا کے جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک ایسی بارش نازل کرے گا کہ پوری دنیا کو صاف کر دیا جائے گا، پاکیزہ کر دیا جائے گا، گندگی کو دور کر دیا جائے گا پوری دنیا سے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے پھل اگاؤ۔ زمین میں ایسی فروانی ہوگی، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک اونٹنی یا گائے کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد اس حدیث میں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبودار ہوا کا ذکر کیا، جس کا ذکر گزشتہ ایک نشست میں
تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ آج کی اس نشست میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا ذکر کے ساتھ ہمارا علامات قیامت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل کی نشست سے انشاءاللہ العزیز قیامت پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کو شروع کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا